بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ فلسفہ کی کتاب میبزی کا درس شروع کیا تھا، آج 4 نمبر درس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالتمس منی بعض المترددین علی المشتغلین بقراءتها لدی ان اجعل لهم من الارقام المتعلقة بها شرحا وأبين ما يليق بكل مبحث منها تعديلا وجرحا، وقد كنت مقتدرا بتراكم الأوائك وأخواج همومها وتلاطم الألائك وأمواج غمومها، فقرروا التماس وزادوا في الاقتباس، فرقمته على ما وافق مسعولهم وطابق معمولهم، والمرجو من الطالبين لطريق الرشاد وشاربين لرحيق السداد أن ينظروا فيه بعين العناية والبداد، ويردوا عن التعرض للاعتراض بالجدل والإناد، وما أبرئ نفسي إن الإنسان يسابق الصحو والنسيان، على أنه لا يسع المجال لتحقيق الصواب في كل باب، وهذا أول ما صنفته في عنفوان الشباب، ومنه الاستيانة لفتح أبواب الهداية، وعليه توكلت في البداية والنهاية۔ ترجمہ کر لیتے ہیں ناظرین۔ فالتمس منی بعض المترددین الی، پھر التماس کیا، التمس یلتمس التماسا باب افتعال ہے، یہاں اس کی معنی ہوگی التجا کی، عرض کرنے کی۔ فالتمس منی، پھر التجا کی، عرض کیا مجھ سے، بعض المترددین، بعض یہ مضاف ہے المترددین کی طرف، اور المترددین یہ فاعل ہے تردد سے، تفعل سے، باب تفعل سے، اور رد کی معنی ہے لوٹنا، اور تردد کی معنی ہے پریشان ہونا، مگر یہاں اس کا صلہ الی آیا ہے۔ جب اس کا صلہ الی آئے تو اس کی معنی ہو جاتی ہیں بار بار آنا۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں تو ان کے بعض جگہ حروف جارہ کے آنے سے ان کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دعا ہے، دعا کی کا صلہ اگر علی آ جائے تو اس کی معنی بد دعا ہو جاتی ہے، تو ان کو ان کا صلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تردد کا صلہ الی آیا ہے، المترددین علی، تو اس کی معنی ہو جائیں گے بار بار آنے والا۔ مراد یہاں ان کے شاگرد ہیں صاحب میبزی کے۔ تو فالتمس منی بعض المترددین علی، پھر التماس کیا، التجا کی، عرض کی مجھ سے بعض میرے شاگردوں نے، المشتغلین بقراءتها لدی، المشتغلین یہ اشتغال سے باب افتعال ہے، مشغول ہونا، قراءت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ہا ضمیر سے یہاں کتاب ہدایت الحکمت مراد ہے، لدی اندی، المشتغلین بقراءتها لدی، جو اس ہدایت الحکمت کے پڑھنے میں مشغول تھے میرے پاس۔ ان شاگردوں نے مجھ سے عرض کیا، مجھ سے التجا کی، جو ہدایت الحکمت پڑھنے میں میرے پاس مشغول تھے، جو ہدایت الحکمت پڑھنے میں مشغول تھے میرے پاس۔ انہوں نے کیا التجا کی؟ ان اجعل لهم من الارقام المتعلقة بها،
ان اجعل یہ کہ میں بناؤں، من الارکام المتعلقۃ بہا، ارکام وہ رقم سے ہے، مراد وہ یادداشتیں، وہ نوٹس وغیرہ جو لگائے تھے حاشیے وغیرہ ہدایت الحکمت میں آپ نے طالب علمی کے زمانے میں لگائے تھے، وہ مراد ہے۔ تو ان نوٹس، متعلقہ نوٹس، بہا ہا ضمیر کا مرجع ہدایت الحکمت ہے، اس ہدایت الحکمت کے جو متعلقہ نوٹس تھے ان کو میں بناؤں، کیا بناؤں؟ شرح، میں شرح بناؤں۔ وَأُبَيِّنَ یہ باب تفعیل سے، بین یبین تبیین سے ہے، اور اس کا عطف اجالا پہ ہے۔ وَأُبَيِّنَ اور میں بیان کروں، ما یلیق بکل مبحث منہا، ما وہ جو، یلیق یہ لا کا یلیق سے ہے، لائق ہونا، مناسب ہونا، ما یلیق بکل مبحث ہر اس بحث کی جا سے، مبحث یہ اس میں ظرف ہے بحث کی جا، منہا ہا ضمیر کا مرجع وہی ہدایت الحکمت ہے۔ وَأُبَيِّنَ ما یلیق بکل مبحث منہا اور میں بیان کروں ہر اس کو جو اس ہدایت الحکمت سے بحث کے لائق مقام ہے، ہر اس مقام کو میں بیان کروں جو بحث کے لائق ہے ہدایت الحکمت سے۔ تعدیل و جرح، باعتبار تعدیل و جرح کے، یعنی میں جرح اور تعدیل کروں۔ جرح، جرح کہتے ہیں زخم لگانا، مراد یہاں اعتراض کرنا ہے، اور تعدیل کے معنی ہے درست کرنا، یا اس کے معنی ہے جواب دینا، یعنی جہاں جہاں ہدایت الحکمت میں ایسے مقامات ہیں جہاں مجھے اعتراض کرنا پڑا، میں نے وہاں اعتراض کیا ہے ہدایت الحکمت کے اوپر، اور وہاں میں نے اعتراض بھی کیا ہے اور اس اعتراض کا میں نے جواب بھی دیا ہے۔ تو یہاں محشی حضرات فرماتے ہیں ناظرین کہ جو شارح ہوتا ہے تو اس کا کام جرح کرنا نہیں ہوتا، شرح کرنا ہوتا ہے صرف۔ تو یہاں بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جو آپ ہیں وہ متکلمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ہدایت الحکمت کتاب ہے وہ فلسفہ کے نہج پہ لکھی گئی ہے، تو جہاں جہاں ایسی کوئی عبارت آ جاتی ہے تو آپ ادھر جرح کر دیتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں، پھر اس اعتراض کا آپ آگے جواب بھی عنایت کر دیتے ہیں۔ تو تعدیل اور جرح یہ دونوں بھی اس کے ساتھ یعنی میں نے اس ہدایت الحکمت پہ وہ میں نے کیے۔ وَقَدْ كُنْتُ مُعْتَذِرًا، معتذر اعتذار سے ہے، باب افتعال سے عذر کرنے کو کہتے ہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ مُعْتَذِرًا اور میں عذر کر رہا تھا، بِتَرَاكُمِ الْأَوَائِقِ وَأَفْوَاجِ هُمُومِهَا وَتَلَاطُمِ الْعَلَائِقِ وَأَمْوَاجِ غُمُومِهَا، ان کے سبب میں عذر کر رہا تھا۔ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ با سببیہ ہے، سبب کے لیے ہے۔ تراکم کہتے ہیں جمع شدن کو، جمع ہونے کو، اور اوائق یہ آئقتن کے جمع ہے، جمع مقصر ہے، اور اس کی معنی ہے یہاں موانع، مشکلات، یعنی جو مشکلات جمع ہو گئی تھی میرے پاس، ان مشکلات کے جمع ہونے کی وجہ سے میں عذر کر رہا تھا۔ وَأَفْوَاجِ هُمُومِهَا یہ ہا ضمیر کا مرجع وہ اوائق ہے، وہ موانع، وہ مشکلات، اور ان موانع کے دکھوں کے افواج، فوجوں کے سبب، یعنی وہ جو مشکلات تھیں میرے پاس ان کے اتنے غم تھے، وہ ایک یا دو غم نہیں تھے بلکہ افواج، یہ فوج کی جمع ہے، لشکر کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے اوپر جو غم آئے، جس طریقے سے ایک لشکر کسی کے اوپر آ کے حملہ کرتا ہے، اس طریقے سے میرے اوپر جو ہے وہ غم آئے، فوج کی طرح میرے اوپر غم آئے۔ اس کی وجہ سے قد کنت معتذرا میں عذر کر رہا تھا۔ وَتَلَاطُمُ الْعَلَائِقِ تلاطم، لطم کہتے ہیں با یک دیگر تماچا زدن کو، ایک دوسرے کو تماچا مارنے کو۔ یہاں مراد ان کا تصادم ہے، تلاطم تصادم مراد ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کو جب موجیں آتی ہیں آپس میں آ کے ان کا تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو یہاں تلاطم کے معنی وہ تصادم کے ہے، ٹکراؤ کے ہیں۔ علائق یہ علاقہ کی جمع مقصر ہے، علاقہ، اور یہ تعلق سے ہے، یعنی جو تعلق تھے، دنیاوی تعلقات تھے میرے،
ان کا جو تلاطم تھے، ان کا جو تصادم تھا، وہ امواج ہمومہا، امواج یہ موج کی جمع ہے، غموم یہ غم کی جمع ہے. جس طرح پیچھے آیا افواج ہمومہا، اس طریقے سے یہ امواج غمومہا. ہموم ہم کی جمع ہے، دکھ کو کہتے ہیں، اور غموم غم کی جمع ہے. اور یہاں غمومہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع یہ تلاطم ہے، یعنی اس تصادم، ان تلاطم کے غموں کی موجوں کے سبب، اس سبب سے کنت معتذرا، میں اعتذار کر رہا تھا، میں عذر کر رہا تھا. تو یہاں تک ایک بار پھر عبارت پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں. فالتمس مني بعض المترددين علي المشتغلين بقراءتها لدي أن أجعل لهم من الأرقام المتعلقة بها شرحا وأبين ما يليق بكل مبحث منها تعديلا وجرحا. وقد كنت معتذرا بتراكم الأوائك وأفواج همومها وتلاطم الألائك وأمواج غمومها. پھر عرض کیا مجھ سے بعض میرے شاگردوں نے جو مشغول تھے ہدایت الحکمت کے پڑھنے میں میرے پاس، کہ میں ان کے لیے بناؤں ان متعلقہ نوٹس میں سے جو ہدایت الحکمت میں تھے شرح، اور میں بیان کروں ہر اس مقام کو جو مناسب ہے بحث سے اس ہدایت الحکمت میں سے، باعتبار تعدیل اور جرح کے. اور میں عذر کر رہا تھا موانع یعنی مشکلات کے جمع ہونے کے سبب، اور ان موانع کے دکھوں کے فوجوں کے سبب، اور علائق اور تعلق جو تھے میرے تھے ان تعلق کے تصادم کے سبب، اور ان تصادم کے غموں کے موجوں کے سبب میں عذر کر رہا تھا. اس سارے سے مراد جو ہیں وہ پریشانیوں کا زیادہ ہونا، دکھوں کا زیادہ ہونا. صاحب میوزی پہ مسائل اتنے آ گئے کہ مجھے وقت نہیں مل سک رہا تھا کہ میں ان کے اس جواب کو پورا کروں اور میں شرح لکھوں. مراد اس سے یہ ہے کہ بار بار جو ہے میں ان کو اس لیے معذرت کر رہا تھا. یہاں ہموم اور غموم استعمال ہوا ہے. یہاں ہموم ہم کی جمع ہے اور غموم غم کی جمع ہے. ہم اور غم دونوں کی معنی دکھ ہوتے ہیں، مگر محشی حضرات فرماتے ہیں ان میں تھوڑا سا بعض نے فرق بھی کیا ہے. غم اسے کہتے ہیں جو ہمیں گزشتہ ماضی میں لاحق ہوا ہو، اور ہم اسے کہتے ہیں جو ہمیں مستقبل میں لاحق ہونے والا ہو. کچھ اس طریقے سے بھی تعبیر کی ہے محشی حضرات نے. آگے آپ فرما رہے ہیں وَقَرَّرُوا الْالْتِمَاسَ وَزَادُوا فِي الْاِقْتِبَاسِ. یہاں تک جو آپ نے ترجمہ سنا، اس سے آگے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو میرے شاگرد تھے جو بار بار مجھے کہہ رہے تھے، جہاں تک انہوں نے بس نہ کی، بلکہ فَقَرَّرُوا، قرر یقرر، تقریر کہتے ہیں بار بار، مقرر بار بار کسی چیز کو کرنا. فَقَرَّرُوا الْالْتِمَاس، پھر اس عرض کو، اس التجا کو انہوں نے بار بار کی، یعنی بار بار وہ التجا کر رہے تھے. وَزَادُوا، یہ زیادہ یزید سے زیادتی سے، وَزَادُوا فِي الْاِقْتِبَاس، اور انہوں نے طلب میں زیادتی کی. اقتباس کہتے ہیں شعلہ نار کو اخذ کرنے کو، مراد یہاں سے طلب کرنا ہے. وَزَادُوا فِي الْاِقْتِبَاسِ، اور انہوں نے زیادتی کی طلب میں. فَرَّقَّمْتُهُ عَلَى مَا وَافَقَ مَسْعُولَهُمْ وَطَابَقَ مَعْمُولَهُمْ. جب انہوں نے بار بار التماس کیا اور اس طلب میں زیادتی کی، فَرَّقَّمْتُهُ، رقم یرکم کی معنی پہلے بیان کر چکے ہیں، کتبتہ، میں نے پھر لکھا. فَرَّقَّمْتُهُ، پھر میں نے اس کو لکھا. ہا ضمیر سے مراد وہ شرح ہے، یعنی یہ میوزی مراد ہے. فَرَّقَّمْتُهُ، پھر میں نے اس شرح کو لکھا. ان کے اتنے اصرار کے باوجود، بار بار کہنے کے باوجود، بار بار التماس کے باوجود، پھر فَرَّقَّمْتُهُ، پھر میں نے اس کو مرقوم کیا، میں نے اس کو لکھا. عَلَى مَا وَافَقَ مَسْعُولَهُمْ، اس بنا پر، وافق مسعولہم جو انہوں نے سوال کیا تھا، وطابق معمولہم، اور ان کے مراد کے مطابق. یہاں ما مصدریہ ہے اور یہاں معنی ہو جائے گی پھر میں نے لکھا جو موافق تھا ان کے سوال کے، اور جو مطابق تھا ان کے معمول کے. مسئول یہ سأل یسأل سے جیسے مفعول ہے جو سوال کیا گیا تھا مجھ سے، اور معمول یہ عمل سے ہے اور اس کی معنی ہے مراد. فَرَّقَّمْتُهُ عَلَى مَا وَافَقَ مَسْعُولَهُمْ وَطَابَقَ مَعْمُولَهُمْ، پھر میں نے لکھا اس شرح کو جو مطابق تھی ان کے مسعول کے، جو انہوں نے سوال کیا تھا،
ان کے موافق تھی اور مطابق تھی ان کی مراد کے. والمرجو من الطالبین لطریق الرشاد والشاربین لرحیق السداد. والمرجو ارجاء سے ہے، باب افعال کا جو ہے یہ اس میں فاعل ہے باب افعال کا ارجاء سے، تو مرجوی کی معنی ہو جائیں گی امید کرنے والا. والمرجو من الطالبین لطریق الرشاد، طریق راستے کو کہتے ہیں، اور رشاد سے مراد حق ہے اور استقامت ہے. پھر میں امید کرنے والا ہوں حق کے راستے کے طالبوں میں سے، حق کے راستے کے طلب کرنے والوں سے. کس چیز کی امید کرنے والا ہوں؟ اچھا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وشاربین لرحیق السداد. شاربین، یہ شرب یشرب شارب سے ہے، شارب پینے والا. رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، اور سداد کہتے ہیں ثواب کو، درستگی کو. وشاربین لرحیق السداد، اور درستگی، صاف ستھری خالص شراب کے پینے والوں سے. کس چیز کی میں امید کرتا ہوں؟ ان ینظروا فیہ بعین العنایۃ والبداد. ان ینظروا کہ وہ نظر کریں گے، فیہ اس شرع میں، بعین العنایہ، بعین العنایۃ والبداد. عنایت مہربانی، وداد واو کی کسرہ کے ساتھ. وداد یہ جو ہے دوستی داشتن کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں. اس سے آتا ہے الود، محبت کرنا، سخت محبت جسے ہم کہتے ہیں. ان ینظروا فیہ بعین العنایۃ والبداد، یہ جو وہ نظر کریں گے اس شرح میں عنایت اور محبت کی آنکھ کے ساتھ. وَيُعْرِضُ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْاعْتِرَاضِ بِالْجَدَلِ وَالْإِنَادِ. یُعْرِضُ اس کے معنی ہے پیش کرنے کے. اس سے آگے اس کا صلہ آ رہا ہے ان. جب اس کا صلہ ان آ جائے تو اس کی معنی ہو جاتی ہے منہ موڑنا، مخالفت کرنا. وَيُعْرِضُ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْاعْتِرَاضِ، اور وہ منہ موڑیں گے، اور وہ منہ موڑیں گے اعتراض کرنے سے جدل اور اناد کے ساتھ. جدل جھگڑے کو کہتے ہیں، اناد سرکشی کو کہتے ہیں. جدل اس کو کہتے ہیں جو خصم کو دلیل کے ساتھ غالب کیا جائے، مغلوب کیا جائے، تو اس کو جدل کہتے ہیں. اناد کہتے ہیں حق اور معرفت کو جاننے کے باوجود بھی بحث میں الجھنا، اس کو اناد کہتے ہیں. تو جھگڑے سے اور حق کو نہ ماننے کی وجہ سے، اعتراض کرنے سے، یہ جو ہے ان سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے درگزر فرمائیں گے، اس سے منہ موڑیں گے. وما ابرئ نفسی، اور یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اقتباس کر رہے ہیں اپنی عاجزی کے اوپر کہ وما ابرئ نفسی، اور میں بری نہیں سمجھتا اپنے نفس کو. ان الانسان یصابق السہو والنسیان، یہ کہتے ہیں صاحب محبزی کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے لکھائی میں، لہٰذا میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. کیونکہ ان الانسان یصابق السہو والنسیان، اس لیے کہ جو انسان ہے یصابق السہو والنسیان، وہ سہو اور نسیان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یصابق، سابق یصابق کہتے ہیں، ساق کہتے ہیں کہ جانور کو ہانکنا، یعنی کہ کسی کے پیچھے ہونا، کسی کے تابع داری کرنا. مراد یہاں چمٹا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا ہے. ان الانسان یصابق السہو والنسیان، سہو اور نسیان ان کی معنی ہے بھول. بعض اس میں فرق کرتے ہیں، سہو کی معنی غفلت کرتے ہیں، نسیان کی معنی بھول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جو نسیان ہے یہ اشد ہے سہو سے. ان الانسان یصابق السہو والنسیان، تحقیق انسان جو ہے وہ ملا ہوا ہے غفلت کے ساتھ، بھول کے ساتھ. الا انه لا يسع المجال لتحقیق الصواب في كل باب، اور نہیں ہے وسعت، نہیں ہے گنجائش، طاقت کو درستگی کی تحقیق کے لیے ہر ایک باب میں. انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہر باب میں یہ درستگی کو پہنچے اور خطا نہ کرے، یہ انسان کی مجال نہیں ہے، یہ اس کی طاقت سے باہر ہے. تو آپ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں کہ لا یسع المجال لتحقیق الصواب فی کل باب، نہیں ہے گنجائش، مجال مراد طاقت ہے، نہیں ہے گنجائش طاقت کو لتحقیق ثواب، باب تفعیل سے تحقیق کرنا، حق پر پہنچنا. لتحقیق ثواب، درستگی کی تحقیق کے لیے فی کل باب، ہر باب میں یہ اس کی مجال نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے.
وہذا اول ما صنفتہ فی عنفوان الشباب، وہذا اور یہ جو کتاب ہے، اول یہ پہلی کتاب ہے، ما صنفتہ جس کو میں نے تصنیف کیا، یہ باب تفعیل سے، صنف یصنف تصنیف سے، اور یہ پہلی کتاب ہے جس کو میں نے تصنیف کیا، فی عنفوان الشباب، عنفوان شباب کہتے ہیں شروعات والی جوانی، اور خاص طور سے 15 سے 30 سال تک، بعض نے 40 سال تک عرصہ لکھا ہے، یہاں تک کی جو عمر ہے اس کو عنفوان کہتے ہیں، مراد کامل جوانی مراد ہے۔ وہذا اول ما صنفتہ فی عنفوان الشباب، اور یہ پہلی کتاب ہے جس کو میں نے تصنیف کیا جوانی کے ایام میں، شروعاتی جوانی میں۔ ومنہ الاستعانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی استعانت یعنی مدد طلب کرنا ہے، استعانت کا مطلب اون سے ہے، مدد طلب کرنا، اون اس کا معنی ہے۔ لفتح ابواب الہدایہ، ابواب یہ باب کی جمع ہے، ہدایت رہنمائی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ ومنہ الاستعانۃ لفتح ابواب الہدایت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے ہدایت کے ابواب کے کھولنے میں، ہدایت کے ابواب کے کھولنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں یا مدد طلب کرنے۔ وعلیہ توکلت، اور اسی رب کریم پہ بھروسہ کرنا ہے، فی البدایۃ والنہایہ، بدایت ابتدا، نہایت انتہا، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہاں تک آپ نے وجہ تالیف کتاب بیان فرمائی ہے کہ میں نے کتاب کو جو لکھا ہے اس کی وجہ کیا بنی تھی، کیا سبب پیش آیا تھا، کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ میں نے ہدایت الحکمت کی شرح جو ہے یہ المبزی وہ میں نے لکھی۔ آپ نے یہاں تک جو ہے وہ اس کی وجہ تالیف کتاب کی بیان کی ہے، اور اس سے آگے آپ حکمت کی تعریف کریں گے، یہاں تک وجہ تالیف کتاب آپ نے مکمل فرمائی ہے۔ ایک بار فلم میں عبارت پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ فالتمس منی بعض المترددین علی المشتغلین بقراءتها لدی ان اجعل لهم من الارکام المتعلقة بها شرحا وابین ما یلیق بكل مبحث منها تعدیلا وجرحا، وقد كنت مؤتذرا بتراکم الاوائک وافواج همومها وتلاطم العلائق وامواج غمومها، فقرروا التماس وزادوا في الاقتباس، فرقمته على ما وافق مسؤولهم وطابق معمولهم، والمرجو من الطالبين لطريق الرشاد وشاربين لرحيق السداد ان ينظروا فيه بعين العناية والبداد، ويعرضوا عن التعرض للاعتراض بالجدل والإناد، وما أبرئ نفسي إن الإنسان يسابق السهو والنسيان على أنه لا يسع المجال لتحقيق الصواب في كل باب، وهذا أول ما صنفته في عنفوان الشباب، ومنح الاستعانة لفتح أبواب الهداية، وعليه توكلت في البداية والنهاية۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر التجا کی مجھ سے بعض میری طرف آنے جانے والوں نے یعنی شاگردین نے، جو اس کتاب ہدایت الحکمت کے پڑھنے میں میرے پاس مشغول تھے کہ میں بناؤں ان کے لیے ان متعلقہ یادداشتوں میں سے، ان متعلقہ نوٹس میں سے بہا جو اس ہدایت الحکمت کے ساتھ تھے، شرح بناؤں اور بیان کروں ہر اس چیز کو جو مناسب ہے ہر ایک بحث کے ساتھ اس ہدایت الحکمت میں سے، تعدیل اور جرح کے ساتھ۔ اور تحقیق میں عذر کر رہا تھا مشکلات کے جمع ہونے کے سبب، ان مشکلات کے غموں کے لشکروں کے سبب، اور تلاطم العلائق اور ان تعلقات دنیا کے تصادم کے سبب، اور اس تصادم کے غموں کے موجوں کے سبب۔ پھر بار بار التجا کی انہوں نے اور زیادتی کی طلب میں، پھر میں نے لکھا اس کو جو موافق تھا ان کے سوال کے اور مطابق تھا ان کی مراد کے، اور میں امید کرنے والا ہوں حق کے
راستوں کے طالبین سے، طالبوں سے، اور صاف ستھری خالص شراب کے پینے والوں سے کہ وہ نظر کریں گے اس شرح میں مہربانی اور محبت کی آنکھ کے ساتھ، اور درگزر فرمائیں گے جدل اور عناد کے اعتراض کے ساتھ، اور میں نہیں بری سمجھتا اپنی جان کو، اپنے نفس کو، بے شک انسان سہو اور نسیان، غفلت اور بھول کے ساتھ ملا ہوا ہے، بنا بر اس کے کہ تحقیق وہ نہیں گنجائش رکھتی طاقت درستگی کی تحقیق کے لیے ہر باب میں، اور یہ کتاب پہلی ہے جس کو میں نے تصنیف کیا ہے جوانی کے شروعات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے ہدایت کے ابواب کو، ہدایت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے، اور اسی رب کریم پہ بھروسہ کرنا ہے شروعات میں اور آخر میں، یعنی ابتدا میں اور انتہا میں۔ یہاں تک ناظرین یہ وجہ تالیف کتاب مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے حکمت کی تعریف کریں گے، اور درس نمبر 5 کے ساتھ، 5 کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔